مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جو آج نہ چومو گے تو پھر کب چومو گے دیوانوں، جو آج نہ چومو گے تو پھر کب چومو گے دیوانوں۔ تمہیں حق سے ملانے آج سرور آ رہا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، 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 نور آ گیا۔ ایک شیخ اس نور کا اپنے اجازت انشاءاللہ عرض فرماتے ہیں، اور اس کی شیر کے پیچھے حدیث پاک ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں نے بچپن میں دیکھی آپ کی، اور اس وقت میں نے سمجھا کہ خاص ہی بات ہے، خاص خصوصیت ہے، اور میرے دل میں ایک چیز گھر کر گئی آپ کے تعلق سے اس دن سے۔ میں ایک رات میں آیا اور آپ جھولے میں تھے، اور آپ چاند کو اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا، چاند کو اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا۔ اب میں چچا جان بالکل ٹھیک کہا، وہ تو بات ٹھیک ہے، میں چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، میں چاند کھیلتا تھا، جب میں اشارہ کرتا چاند اس طرف ہو جاتا۔ پر اس سے بھی آگے نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی والدہ مائدہ کے بطن میں تھا، اس وقت میں چاند جب سجدہ کرتا اللہ کی بارگاہ میں جو تسبیح پڑھتا تھا، میں اس تسبیح کی آواز سنا کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ اور آج اللہ کے کرم سے ظفر علی بھائی کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا نور آ گیا۔ پہلے بھی تھا الحمدللہ، کوئی شک نہیں، لیکن محفل سے جانا اور محفل میں آنا اور اس میں حاضری دینا اور اتنا اہتمام کرنا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ لاسٹ میسج میں ہر محفل میں دیتا ہوں انشاءاللہ وجہ۔ آج کا میسج اخلاص کے بارے میں۔ اخلاص آپ پتہ ایک کیفیت ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں، آپ کو نہیں پتا میں نے نعت اخلاص سے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں میں اخلاص سے پڑھی ہے، لیکن حقیقت حال اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اب اخلاص ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بھی آپ کا نیک عمل ہے اس کی قبولیت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ دیکھی جائے تو آپ کے اندر اخلاص ہے کہ وہ عمل آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ محفل آپ کیوں سجا رہے ہیں، وہ نعت آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ بیان آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ خوبصورت سوریں آپ کیوں لگا رہے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو ہو سکتا ہے واہ واہ تو مل جائے لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام نہیں۔ واقعہ سنیے، ابو الحسن مرکزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت عبادت گزار، بالکل تن تنہا رہتا تھا، بہت زہد اور تقوی کے ساتھ وہ عبادت کرتا تھا اور شرک سے بالکل بیزار تھا، اور وہ اپنے گھر سے باہر بھی کہیں نہیں جاتا تھا، عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ذریعہ معاش میں سے کوئی نہیں تھا، کبھی کبھی کوئی لے آتا اس کے لیے کھانے کے لیے تو وہ شکر اللہ کا کرتا،
شرک سے بیزار تھا. اب اسی علاقے میں ایک جگہ پر لوگوں نے ایک درخت کی پوجا کرنی شروع کر دی, پرستش کرنی شروع کر دی. بات چلتے چلتے اس نوجوان تک پہنچی. اس نوجوان نے کہا لوگ شرک کر رہے ہیں تو بڑا غلط کام ہے درخت کی پوجا کرنا. اس نے کلاڑا اٹھایا گھر سے اس نیت کے ساتھ کہ اس درخت کو میں کاٹ دوں گا, جب میں کاٹوں گا تو لوگ ہٹ جائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے کلاڑا اٹھایا, نیک نیت کے ساتھ وہ گھر سے نکلا. اب شیطان آپ کو پتا ہے جب بھی آپ نیک کام کریں گے نا یہ لازمی آ جائے گا, چاہے ظاہری میں آئے چاہے چپ کر آئے. اس وقت وہ کہتے ہیں وہ شیطان ایک ہیومن شیپ میں اس کے سامنے آیا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو, خیریت ہے؟ کلاڑا اٹھا کے بڑے غصے سے جا رہے ہو یار, خیریت ہے؟ ٹھنڈے ہو جاؤ آرام سے. اس نے کہا بس شرک ہو رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی تو پوجا نہیں کی جاتی, لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں, میں جا رہا ہوں اسے کاٹنے کے لیے. اس نے کہا ٹھہر جاؤ, کدھر جا رہے ہو, تمہیں پتا ہے میں کون ہوں, تمہیں میرے سے گزر کر جانا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم کون ہوتے ہو؟ ان نے گتھوں میں گتھا, لڑائی شروع ہوگی. اس نے شیطان کو جو ہیومن شیپ تھا نیچے دے مارا, اوپر بیٹھ گیا. اس نے کہا تیری خیر بھی نہیں آتی. اس نے کہا پلیز مجھے معاف کر دو, پلیز معاف کر دو. پھر وہ اٹھا جا, شیطان پھر آ کر نہیں تمہیں نہیں جانے دینا. دوبارہ کرایا, 3 دفعہ کرایا. اس نے کہا یار ایسے کرو, اگر تم جا رہے ہو وہاں پہ کاٹ دو گے اس کو تو کیا ہوگا, لوگ کسی اور کی پوجا کرنے شروع کر دیں گے اور تمہارے پاس کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے, مال متا بھی نہیں ہے, تو تم ایسے کرو تم واپس گھر چلے جاؤ. ایوری مارننگ چند اشرفیاں تمہارے سرانے کی ریتی سے تجھے مل جائیں گی اور وہ تجھے تیرا ویسے بھی سورس آف انکم کوئی نہیں ہے اور تجھے اشرفیاں مل جائیں گی, تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا. پھر وہ غریبوں کو بھی دینا, کیونکہ غریب بھی تیرے پاس آتے ہیں, تو مدد کرنا لوگوں کو اس پیسے سے. اس نے کہا یار بات تو بڑی تھی, میں تو خود بھی غریب ہوں, لوگ میرے پاس آتے ہیں لے کر کھانا, تو میرے پاس خود ہو جائیں گے, میں تو لوگوں کو دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہیں سے واپس اپنی جگہ پر آ گیا. اب صبح ہو گئی, رات کو سویا, صبح ہوئی تو دیکھتا ہے اشرفیاں مل گئی. کمال ہو گیا, بات تو ٹھیک ہی, کون تھا, بات ٹھیک ہوگی. اب دوسرا دن اشرفیاں خود بھی کھایا پیا, بعد میں غریب مسکین اس کو بھی دیا. تیسرے دن اٹھایا تو اشرفیاں نے, پھر پرانا اٹھایا اس نے. اب نے کہا اب تو جا کے اس درخت کو میں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے, اشرفیاں ختم ہو گئی میری. جب وہ کلاڑ اٹھا گیا وہ شیطان اسی کے منہ سے وہیں کھڑا. اس نے کہا کدھر؟ اس نے کہا درخت کاٹا. اس نے کہا اس دن تم جا رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے, آج اللہ کی رضا کے لیے جائے تو تم اشرفیوں کے لیے جا رہے ہیں کہ تجھے اشرفیاں ملنی ختم ہو گئی ہیں. اگر ایک قدم آگے بڑھا نا تو تیرا میں نے سر اتار دینا. اب وہی شیطان جو ہیومن شیپ میں آیا تھا اس کی حیبت اس پہ اتنی ہوگی, پہلے ہی اس میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اس وقت نیت اور اخلاص اللہ کے لیے تھا. لیکن اب اس کا جانا اللہ کے لیے نہ رہا, اس کے اشرفیوں کے لیے رہا, تو اب اس شیطان کی اتنی حیبت آ گئی, وہاں سے فوراً واپس اپنے گھر آ گیا. اشرفیوں سے بھی گیا, اس اخلاص سے بھی گیا, اس محبت سے بھی گیا, اس اللہ کی رضا سے بھی گیا. یہ پیغام آج کی میلاد پاک کا. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں سکسیسفل لائف, اللہ کے ساتھ تعلق والی, جو میں اس کو سکسیسفل لائف کہتا ہوں, میں کبھی بھی کسی امیر بندے کو دیکھ کے کہ میں نے میری کبھی بھی خواہش نہیں کیا, اس کا گھر اتنا بڑا ہے, میرا گھر اتنا بڑا ہو, اس کے پاس گاڑیاں ہیں, میرے پاس گاڑیاں ہیں, فلاں کتنے گیس اسٹیشن ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے کتنے ہیں, ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کتنے گیس اسٹیشن, میں نے پوچھا بھی نہیں, دوسرے پوچھتے تو مجھے بھی خبر ہو جاتی ہے کہ کتنے گیس اسٹیشن ہیں. کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی, صرف ایک رب کی خواہش ہے کہ یا اللہ, جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے یا کہتے ہیں یا اللہ سب کی جائز دلی نیک حاجت پوری فرما, کرتے ہوتے ہیں دعا میں, آپ کے دل میں بھی ایک دعا ہوگی اس وقت. لیکن آج یہ ایڈ کر لیں دعا, اس وقت جب کوئی کہتا ہے نا یا اللہ کہ جتنے حاضرین ہیں سب کی دلی نیک حاجت پوری فرما جو کے دل میں ہے, اس میں ایک دعا یہ بھی ایڈ کر لیں یا اللہ مجھے اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی خالص محبت عطا فرما. ان دعاؤں میں یہ بھی ایڈ کرنے میں فرق تو نہیں ہے, دعا تو رب سے مانگنی ہے نا, ہم نے کون سا کچھ ہی مطلب ہے وہ جو گن گن کے دیتے ہیں اسے مانگنی آجی ختم ہو جائے گی, دعائیں آپ اور نہیں مانگ سکتے. ایک دعا یہ بھی کرنے یا اللہ
دل میں کرنی ہوتی ہے، دعا تو کوئی کر رہا ہے، اللہ ہم سب کے دل میں یہ بھی ایڈ کر دے، اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی محبت جو اخلاص بنے نا، اخلاص بنی محبت، یہ نہ ہو سامنے آئے واضح بات محبت ہے آنسو بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ اکیلے ہوں گاڑی میں تو سی ڈی آن کر لی، پیچھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، شاید نماز نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، اور لوگ ہیں تو نفل بھی آ رہا تو اپنا وابی بھی نہیں پڑے، سنتے بھی شاہ کی گالی رہ گئی۔ اور اکیلے میں یاد رکھیے اخلاص اگر کسی نے جج کرنا ہونا، جس نے جج کرنا ہوگا وہ اس وقت اخلاص جج کر اس وقت بالکل تنے تنہا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی جو پرائیویسی ہے نا، ایک ایسی پرائیویسی ہے، دو فرشتے تو اس کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، عجیب پرائیویسی ہے اس کی، اس کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں اور اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بڑے کڑے ہیں وہ مس نہیں کرتے، قرآن اللہ فرماتا ہے وہ مس جو لفظ کو نکالتے ہیں انہوں نے مس نہیں کرنا ہے، کوئی چیز انہیں لکھ لینی ہے اپنے پاس اور پھر قیامت کے دن تمہیں مل جانا ہے۔ تو پھر تم نے دیکھنا یار میلاد کی محفل میں حاضر ہوا تھا ماشاءاللہ، وہاں سے میں نے ایک چیز سیکھی تھی، یار کاش میں اپنی رہتی زندگی اس پہ عمل کرتا، اس وقت تو مجھے نور مل گیا، میں نور لے کر وہاں سے آیا تھا اور اس نور کو میں اپنے ساتھ ٹریول نہیں کرا سکتا۔ تو آپ سمجھدار بندے ماشاءاللہ، اس گھر میں اگر اندھیرا ہو تو آپ لائٹ لگا لیں گے، اگر آپ نے باہر جانا اندھیرا ہو تو کوئی ٹارچ دو یار کو ساتھ لے جانا، یہ لائٹ تو لے بھی جاتے تھے، وہ تو کنیکشن ہے، ٹارچ لے کر جائیں گے۔ ٹارچ انسان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو اور انسان اس کو آن نہ کرے تو پھر وہ گر جائے کسی گڑھے میں تو قصور تو اس کا اپنا ہے، اس کا اپنا قصور ہے، یار میرے پاس تھی، موجود تھی، لے کر آیا تھا، میرے پہ کرم ہوا، فضل ہوا، میں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ پھر قیامت کے دن وہ کیا کہے گا کہ باری تعالیٰ، آخری بات پر اجازت، قیامت کا منظر روح اور جسم دونوں ساتھ پیش ہوں گے، ہمارے دن ایک جسم ہے ایک روح ہے، جب دونوں پیش ہوں گے نا تو روح کہے گی اس کی غلطی ہے، یہ تو مجھے میں اس کے ساتھ ہی مجھے کسی لے کے گیا، میں تو مجھے نہیں پڑتا تھا میں ساتھ ساتھ، جسم کہے گا اسی غلطی ہے، یہ نہ ہوتی میرے میں طاقت نہیں تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو اس دن روح اور جسم میں آپس میں لڑائی لگے گی کہ کہیں اللہ کی برکات سے ہم بچ جائیں، ہم دونوں میں سے ایک بچہ ہے، جسم کہے گا مجھے بچہ ہوں، روح کہے گی اب دونوں کتنا ساتھ ساتھ ہیں، بتا آپ روح اور جسم سے ساتھ محبت اور کسی کے نہیں ہمارے ساتھ، ہم ماں کی نہ باپ ملتا تعلق ان دونوں کا قریبی ہے، یہ ہوتی ہے تو بندہ حرکت نہیں ہوتی تو نہیں۔ اللہ فرمائے اللہ مثال دے گا، مثال سنیے، اللہ مثال اس وقت روح اور جسم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں مفہوم بتا رہا ہوں، روح جسم کو مثال دے کر کہے گا غلطی دونوں کی ہے۔ فرمایا کوئی واردات کرے، کوئی چوری کرے، ایک نابینا ہو اور ایک لنگڑا ہو، پاؤں نہیں اس کے، اب دونوں نے مل کے واردات کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ تو لنگڑا تو چل نہیں سکتا پر نابینا چل سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اب وہی اس کا الٹ جو ہے، نابینا دیکھ نہیں سکتا لیکن چل سکتا ہے، اب دونوں نے واردات کرنی ہو تو نابینا کہے گا تو میرے کاندھے پر سوار ہو جا، لنگڑے کو میں چلوں گا تم رستہ بتانا، کہاں رائٹ کرنا ہے کہاں لیفٹ کرنا ہے، کیا اتارنا ہے کیا لینا ہے، باقی میں کرنا ہے، دونوں ورک آؤٹ ساتھ کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہی مثال ہے تو اس دن اتنی قریبی چیز بھی کہیں گے دوسرے پہ پڑ جائے میرے ساتھیوں، اور آج ہمارے پاس کتنا ساعت ہوتی ہے، کتنی وقت ہوتا ہے، اس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری فرمان نصیحت اپنے ساتھ اپنے پلے پر اخلاص کے ساتھ لے جائیں، روزمرہ زندگی میں اس کو استعمال کریں، گھول کر پئیں، اس کو استعمال کریں، رگ و پیمان میں داخل ہو جائے۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں اس سے پہلے ہو جائیں، ان سے پہلے 5 چیزوں کو تم اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشحالی کو غنیمت سمجھو تنگ دستی سے پہلے، جب تمہارے پاس رقم ہو، حلال مال ہو، اس کو غنیمت سمجھو، اس وقت سے کہ جب وہ تمہارے پاس نہ رہے گا اس کو ایسے کام میں صرف کر دو کہ وہ تمہارے لیے اس دنیا میں بھی آخری دنیا میں بھی برکت کا باعث بن جائے۔ ایک چیز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور یہ جو بیمار ہو اس کو پتہ ہوگا یہ بات کہ وہ جوان تھا یار، طاقت تھی، میں نے وقت ضائع کر دیا، زیادہ گھنٹے لگاتا، آج کمزور تھا، میرے پاس کام ہو جاتا۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے توانائی ملی میرے کو، میں عبادت زیادہ کروں۔ نمبر 2 چیز کیا فرمایا؟ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں نشاندہی کی جو کہ اکثر ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فراغت کو، فری ٹائم کو
غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ۔ تو فراغت کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، ایک سیکنڈ چلا گیا اس میں مڑ کے دوبارہ نہیں آنا، کبھی نہیں آنا۔ اس وقت انسان کو جو فارغ ہوتا ہے، اس فارغ وقت کو انسان اس لیے تسبیح پکڑ لے ہاتھ میں، لیکن اس فارغ وقت میں شیطان بھی ٹو میں رہتا ہے اس کو غلط طرف لگانے کے لیے۔ اس فارغ وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اب پانچ چیزیں ایک مسلمان، صرف یہ پانچ چیزیں اگر اپنے رول پہ اپلائی کر لے تو ساری زندگی بھی اس کی بن جائے، ساری زندگی بھی اس کی بن جائے اور ساری آخرت کی مسائل بھی اس کے حل ہو جائے۔ ان پانچ چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں کہ ساری زندگی کا نچوڑ ان پانچ چیزوں میں انہوں نے بتا دیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے اور آپ کی فیض و برکات ہم کو فیضان ہم کو عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ کی محبت اور محبت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ کی اتباع اللہ رب العزت ہم کو نصیب فرمائے۔ آج کی محفل پاک اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ختم پاک و دعائیں